بدا من طلعته والليل دجى من. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے ایک سوال کیا کہ میں 2 سال سے میڈیکل انٹرنس CET دے رہی ہوں، کلاسز میں بھی میں ٹاپ آتی ہوں اور پیپر بھی میرے بہت اچھے جاتے ہیں، اور میرے والد کو اور مجھے اتنی امید بڑھ جاتی ہے کہ میرا اس بار نمبر لگ ہی جائے گا. پچھلے سال میرے والد سب کو میرے کامیابی کے لیے سب کو دعوت دینے کا بھی انتظام کر لیا تھا، صرف رزلٹ کا انتظار تھا. نماز کی پابندی کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں، لیکن اب دوبارہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا اور میرے والد کی امیدوں کا کیا ہوگا. پلیز آپ مشورہ دیں. انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے میڈیکل CET دیا، میڈیکل انٹرنس دے رہی ہوں، مطلب 2 سال سے دے رہے ہیں، کلاسز بھی کی، ٹاپر بھی آیا، سب آیا، پھر ان کے والد نے ایک بار نمبر لگ جائیں گا ایسے امید سے دعوت کا بھی انتظام کر لیا، لیکن نمبر نہیں لگا، پھر نماز وغیرہ سب کرے، اب کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی کو اپنا کارساز مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے سب سے خیر اور سب سے اچھے راستے نکالیں گا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا وہ CET میں پاس نہ ہونا، کامیاب نہ ہونا ہی آپ کے لیے سب سے اچھی چیز تھی. یہ بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے. کامیابی ہر بار یہ نہیں ہوتی کہ سب سے اچھی چیز یا جو چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو تو ہی میں کامیاب ہوں. کامیابی وہ ہے کہ میں نے ایک چیز سوچی لیکن میرے رب نے مجھے اس چیز پہ چلایا جو یقیناً میرے لیے حقیقی کامیابی تھی. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے. زندگی کے ایسے کئی ڈیسیجنس ہیں جن ڈیسیجنس کو جب میں سوچتا ہوں پیچھے، جب میں تھا اس حال میں، تو میرے لیے وہ بہت برے ڈیسیجنس تھے. مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ صحیح نہیں ہوا. ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے، کوئی گائیڈنس نہیں دینے والا، تو بچے ایسے سوچتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جب اب پلٹ کے دیکھتا ہوں سارے حالت پہ، تو وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ سب سے صحیح تھا جو میرے ساتھ ہوا، ورنہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید، سمجھ رہے، پھر وہ کچھ اور نتیجہ. تو ہم انسان بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، بہت نزدیک کا دیکھتے ہیں. جب آپ نمازی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اور سب کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی آپ کا نمبر نہیں لگنا، دس از سم تھنگ گڈ فار یو. میں کہوں گا یہ آپ کے لیے اچھا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چوز کرا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز کو ہم خیر سمجھے لیکن ہمارے لیے شر، اور کسی چیز کو ہم اپنے لیے شر سمجھے ہمارے لیے خیر ہو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک واقعہ تھا مصر کا کہ ایک صاحب ٹیچر تھے سعودی عرب میں، جاب کے لیے وہاں تھے، اپنے شہر سے نکلے، قائرو کے اندر فلائٹ لینا تھی، سعودی عرب پہنچنا تھا، اور مطلب جاب پر پہنچنا بہت ضروری تھا. وہ نکلے اور ٹریفک میں پھنس گئے. جب پہنچے تو فلائٹ جا چکی تھی. اتنے غمزدہ، غمگین کی دنیا میں اس سے بڑا غمزدہ کوئی نہیں. ایک دم منہ لٹکا ہوا، پریشان، کار میں بیٹھے واپس. جب واپس گھر آ رہے تھے، گھر ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، تو ریڈیو پہ، چونکہ ریڈیو کامنلی ٹیکسیز میں ہوتا ہے، ریڈیو پہ خبر آئی کہ وہ فلائٹ جو قاہرہ سے نکل کے جدہ جا رہی تھی، وہ سمندر میں کریش ہو گئی اور کرو کے ساتھ سارے لوگ مارے، مطلب سبھی مر گئے. اب یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی. 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ سب سے بد نصیب، پاسپورٹ پہ ویزا اسٹیمپنگ نہیں ہوئی، کیا سب ٹکٹ ویسٹ، جاب چلی گئی نا، سمجھو ایک طرح سے، اگر ایگزامس وغیرہ ہوں گے جاب تو گئی اس کی. اور ابھی دنیا کا سب سے خوش نصیب. ایک ہی واقعہ ہے، 2 پہلو. یہ کیسا ہوگا بھائی؟ ابھی تو سب سے بد نصیب، سبھی خوش. یہی ہوتا ہے، کبھی نتیجہ جلدی دکھتا ہے اور کبھی نتیجہ آخر سے دکھتا ہے. لیکن یہی تقدیر ہے، یاد رکھیے، اس کو آپ کو ماننا چاہیے. آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب سے پرفیکٹ وہ چیز نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری بار اس چیز کو میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھ چکا ہوں. لیکن وہ آپ کے لیے سب سے خیر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسا کہ سب کچھ تیاری کیا، سب سے جلدی گیا، اس چیز کے لیے سب سے زیادہ مجھے امید تھی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور اسی دن کی فلائٹ مس ہو جانا. ایک تو آنکڑے بھی سامنے آتے 5 فگر کے جو ڈوب جاتے فلائٹ مس ہونا والے تو، اور دوسرا وہ جو چیز اٹینڈ کرنے آپ جا رہے تھے، وہ پروگرام، وہ چیز آپ سوچ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے، مس ہو جاتی. سامنے والوں کی امیدیں، ان کی تیاریاں، اور آپ مس ہو گئے. لیکن وہی خیر ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ ایسا کیسا ہو گیا، میں نے سب کچھ کیا، جلدی نکلا اورنگ آباد سے، فلاں ہوا، یہ ہوا، ایسا کیا، بامبے پہنچ گئے جبھی، اور پھر اس کے بعد بھی یہ کر رہے، اسٹاف پہ چلا رہے وہاں کے، اور یہ کر رہے، اور سمجھ رہے آپ بات کو؟
لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایک پلان ہے اور اللہ کا ایک منصوبہ ہے، وہ سب سے بہترین ہے، اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ تو میں کہوں گا آپ نے سب کچھ کیا، ابھی بھی سب کچھ کیجئے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیے، اس کے بعد بھی رزلٹ اگر وہ نہ آئے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے اللہ نے اس کے علاوہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن جو آپ کے لیے اچھے وہ رکھے ہیں، اس کو آپٹ کر لیجئے اور آگے بڑھ جائیے۔ یہ سوچے بغیر کہ آپ کا CT میں یا آپ میڈیکل انٹرنس پاس ہونا تھا، چھوڑ دیجئے اس کو اور لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آج نہیں، آج سے 2 4 5 سال بعد جب ہم بیٹھیں گے، پچھلے دیکھیں گے، پھر غور کریں گے، کہیں گے جو ہوا نا بہت اچھا ہوا، اگر شاید یہ نہیں ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے ایسا، یاد رکھیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ایک وقت جانے کے بعد، ایک وقت جانے کے بعد اس چیز کو سمجھنا، اور خاص طور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب میں 10th میں تھا میرا پرسنٹیج آیا تھا 56.28، 56.28۔ اسٹڈیز کے اعتبار سے میں کوئی برلین اسٹوڈنٹ نہیں تھا، بہرحال تو میرا یہ پرسنٹیج آیا تھا۔ میں بچوں کو اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اتنا لائیے، ورنہ بولے نہیں آپ اتنا کمائیں، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، آپ اپنی صلاحیت دیجیے۔ میری صلاحیت یہ تھی پڑھائی کے حد تک، ٹھیک، ہر کسی کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو تب میں بہت، سب لوگ ڈیموٹیویٹ ہو گئے، سب لوگ بول رہے ہیں تمہارا تو کم پرسنٹیج آیا، تمہارا تو یہ آیا، فلاں ہوا، لیکن میں چیٹنگ بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا چیٹ نہیں، اور دوسرا یہی میری محنت تھی، اس کا نتیجہ، اور میں اس پہ خوش تھا۔ لیکن سب لوگ رہے تم تو ایسا ہو گیا، اتنا کم پرسنٹیج آیا، اور یہ تو تھوڑا سا آدمی ڈیموٹیویٹ ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے، ٹھیک، ایک دم وہ ہوتا پریشان ہوتا ہے۔ تو میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہے نا پریشان رہنا۔ پھر کالج میں بھی عجیب کر دیے تھے انہوں نے، جب کلاس وائز کر دیے تھے، مطلب پرسنٹیج 90 to 75 کلاس الگ، 75 to 60 کلاس الگ۔ اب آپ کا گریڈ کون سا؟ اس سے اچھا تم 60 کے نیچے ہیں۔ اب آدمی اگر کوئی C کلاس میں، C گریڈ میں، مطلب وہ کلاس A B C میں وہی بچے جو 60 کے نیچے ہیں اور 50 کے اوپر، جب بھی آدمی وہ کر لیتا، مطلب ایک طرح سے کاسٹ سسٹم بنا دیا تھا انہوں نے کالج کے اندر کہ یہ رینک والے، یہ طبقے والے، یہ طبقے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی کے حساب سے ہونا چاہیے کچھ چیزیں، بہرحال تو تھوڑا سا آدمی لو ہوتا ہے، یار یہ ہو گیا۔ مجھے ایک چیز کی خوشی تو ہمیشہ تھی، میں چیٹنگ نہیں کرتا تھا، تو مجھے اس کی خوشی تھی، میں نے چیٹ نہیں کیا، ٹھیک۔ دوسرے بہت سارے میرے سے اوپر گریڈ میں تھے تب، کیوں؟ تو یہاں وہاں نمبر آیا، خوب چیٹنگ کی اور 70s میں لا لی مارکس، ٹھیک ہے۔ تو وہ حالانکہ پڑھائی میں تو میرے سے بھی کمزور تھے، مطلب ان کا 51 52 آنا چاہیے تھا، لیکن آ گئے 70s میں۔ لیکن آگے چل کے 12th میں، 12th سے آگے نہیں بڑھ سکے بیچارے وہ لوگ، وہ 12th میں رہ گئے، پھر واپس بزنس وغیرہ میں لگ گئے، چونکہ وہ کیلیبر ہی نہیں تھا نا، مل گیا۔ تو تب میرے لیے بہت ہوتا تھا، ارے یار میں اتنا کم پرسنٹیج آیا، یہ آیا وہ آیا۔ لیکن ایک مقرر تھے اس زمانے میں، کسی ایک کیمپ میں گیا تھا، وہ ایک اسپیکر تھے، وہ ایسا اسپیچ دے رہے تھے، مطلب دینی اجتماع ٹائپ ہی تھا، لیکن بچوں کے لیے، جو بچے 10th پاس ہوئے ان کے لیے تھا۔ تو وہ مقرر بولنے لگے اور میں بہت ہنستا تھا، کچھ بھی چیز پہ جوک بنانا ہنسنا میرا کام ہی تھا، وہاں بھی میں ہنس رہا تھا۔ تو ایک مقرر وہاں بولنے لگے اور اچھا جملہ بولا، دیر از آلویز اے اسپیس آن دا ٹاپ۔ وہ بولنے لگے کہ جو لوگوں کے کم پرسنٹیج آئے بالکل مایوس نہ ہوں، اوپر ہمیشہ خالی جگہ ہوتی ہے ٹاپ میں، جہاں تک جس کو پہنچنا ہے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، پرسنٹیج اس سے ہٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا ڈاکٹر ہونا ہی اس کو عزت دلانے کا باعث نہیں ہے، کسی کا انجینئر ہونا ہی اس کے مالدار ہونے کی وجہ نہیں بنتا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ نہیں پڑھے ہیں، ہزاروں انجینئر کام کرتے ہیں ان کے پاس۔ میں کسی انجینئر ڈگری کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں تقدیر، اللہ جو آپ کے لیے پسند کرتا ہے، دس از سم تھنگ سب سے بیسٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ کسی کا ڈراپ آؤٹ ہو جانا بھی اس کے لیے کبھی کبھار ہوتا ہے، جبکہ اس نے اپنے ایفرٹس لگا دیے۔ میں ایفرٹس کے خلاف نہیں کر رہا ہوں، ایفرٹس پورے لگانا۔ اسلام ایفرٹس کو دیکھتا ہے، رزلٹ کو نہیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایفرٹس کیا لگائے، نیت، آپ نے کوشش کیا کی، تو نتیجے ایک الگ چیز ہے، کوئی کامیاب ہوا کوئی ناکام ہوا اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ نے ایفرٹس کیا لگائے، ایفرٹس لگائیے آپ، میں اس سے منکر نہیں ہوں، لیکن ایفرٹس لگانے کے بعد بھی انجینئرنگ نہیں کر سکے، یہ بیسٹ تھا آپ کے لیے۔ ایفرٹس لگانے کے بعد آپ CET نہیں پاس ہوگی، بیسٹ تھا آپ کے لیے۔ ایفرٹس لگانے کے بعد بھی آپ کو ویسا رشتہ نہیں آیا جیسا ایکسپیکٹڈ تھا، بیسٹ تھا آپ کے لیے جو آیا آپ کے پاس۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنی کوشش کر لو، اس کے بعد جو آیا نا وہ سب سے اچھا، اس کو مان لو، سمجھ رہا؟ تو اس میں آپ بہت مطمئن ہوں گے۔ جب میں آگے بڑھا، جسٹ میں گریجویشن میں تھا، بہت ساری چیزیں میری ڈیولپ ہو گئی، میں چیزوں کو سمجھنے لگا، اور میں اس چیز کا قائل تھا کہ کوشش کرنا چاہیے، اور تقدیر میں جو ہوگا نتیجہ وہ آئے گا۔ اور زندگی میں کئی مرحلوں کے اندر میں نے اس کا فائدہ اٹھایا، جہاں بچے رو دیتے تھے، جہاں بچے پریشان ہوتے تھے، جہاں جانے کو ڈرتے تھے، وہ سارے کام میں نے کیے، اس لیے کہ میرے لیے وہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، سمجھے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے چاہا، ہم نے کوشش کی، میں نے پیسوں کو سنبھالا، اچھے سے رکھا، پھر بھی گر گئے، کیا کروں؟ اب روتے بیٹھوں یا آگے کیا کرنا ہے وہ کوشش کروں؟ بہت سارے لوگ روتے تھے، میرا عزم یہ تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، ادھار پیسے کس سے ڈھونڈنا چالو کروں۔ اب وہ رونا کیا کرنے کا، رونے سے کیا پیسے ملیں گے کیا؟ اور یہ چیز آدمی کو ہیلپ کرتی ہے، یاد رکھیں، جب وہ سمجھ جاتا ہے اس بیسک چیز کو، تقدیر کیا ہے،
تقدیر کا صحیح معنی یہ نہیں کہ کچھ پڑھ رہے لکھ رہے نہیں، بڑے تقدیر میں جو ہوں گا وہ آ جائیں گا، CT کے لیے محنت نہیں کر رکھے جو نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سب کچھ کر لیا آپ نے، 2 سال آپ نے محنت کی، سب کچھ کیا، پھر بھی اگر CT میں نمبر آپ کا میڈیسن میں نہ لگے، یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ تھا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو آج، اس لیے کہ آپ نے ایک پلان کیا اور اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے. آپ جو پلان کرتے وہ آپ کے لیے کبھی کبھار خیر خواہی کا نہیں ہوتا، چونکہ آپ بالکل نزدیک کا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے. وہاں جانے کے بعد آپ بولیں گے الحمدللہ جو ہوا بہت اچھا ہوا. میں 12th ہوا، میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا، پھر انجینئرنگ میں ایڈمیشن بس اب فائنل تھا، فیس بھرنا تھا، اس کے بعد واپس آ گیا. یعنی اپنے سے انجینئرنگ نہیں ہوں گی، ٹھیک پرسنٹیج تھا لیکن نہیں ہوں گی، چونکہ میتھس مشکل جاتا تھا. پھر انجینئرنگ پورا میتھس ہے، کیوں خواہ انجینئرنگ میں لینا اور پھر اس کے بعد واپس آنا. ٹھیک ہے میں واپس آیا، 40,000 روپیز فیس تھی. والد صاحب کو بولا میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، میں آزاد کالج کے اندر جو ہے BSc میں ایڈمیشن لے رہا ہوں اور BSc کی فیس ہے 2250 روپئے. ٹھیک ہے تو میں وہ فیس اپنے جیب سے پے کر دے رہا ہوں اور یہ چیک آپ کو لیکن واپس نہیں ملنے والا ہے. اور میں نے بائک لے لیا، ایک بائک نہیں تھی. والد صاحب بولے ٹھیک ہے آپ بائک لے لو. ٹھیک میں نے آپ کو دے دیا تھا فیس، آپ بائک. اب اس ٹائم میں جو میرے ساتھ لوگ تھے رہے آپ کے پاس تو پیسہ تھا، آپ کے والد صاحب پیسہ دے رہے تھے، سب کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، آپ وہاں کیوں گئے؟ میں نے کہا پریکٹیکلی میں نہیں کر پاؤں گا، اس میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ لوگوں نے کیا ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ اس ٹائم لگ کے آ گیا کہ نان جس کو بولتے ہیں نا ایلیجیبل فار IT فیلڈ. ٹھیک ہے مطلب 5 سال فیل ہوئے ایک ہی کلاس میں. ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر کامرس وغیرہ یہ وہ کیا. میں برائی نہیں کر رہا ہوں ان کی، لیکن انہوں نے سوچا وہ کر سکتے ہیں صرف پرسنٹیج اور پیسے کے بیسس پہ. میں پیچھے آ گیا، میں نے کہا نہیں اگر تقدیر میں ہوں گا نا وہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی، آپ کی ڈگریز آپ میں نہیں کر سکتا ہوں. ظاہری طور سے میری وہ صلاحیت نہیں ہے اور پھر بھی میں کہوں تقدیر پہ اعتماد چلو گھسو، یہ ٹھیک نہیں. میں نہیں گیا. سمجھ رہے آپ؟ ایک تو یہ کہ محنت کر لیا اور اپنے رزلٹ پہ مطمئن ہوگا، اور ایک اس چیز میں ہاتھ میں ڈالا جو آپ کی کیلیبر کیپیبلٹی سے باہر تھا. سمجھ رہا؟ میں پیچھے ہٹ گیا وہاں. اور میں وہ لوگ 2003 مطلب کوئی 1 2 3 4 میں پاس ہو گیا. میں 2000 میں گریجویشن ہو گیا تھا، 97 میں پاس ہوا. 2000 میں گریجویشن ہو گیا. ٹھیک پوسٹ گریجویشن 2003 میں ہو گیا اور میرا تعلیم کا سلسلہ چل ہی رہا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس سے ڈی موٹیویٹ مت ہوئیے، آپ اپنی کوشش کیجئے. اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ آپ کے لیے سب سے اچھا تھا اور آگے بڑھ جائیے. بس میں یہ کہوں گا. مایوس ڈپریس یہ مت سوچیے میں ڈاکٹر نہیں بن سکی یا میرے میں صلاحیت تھی دوسرے بن گئے. ان میں جو صلاحیت تھی اللہ نے جو ان کے لیے بہتر سمجھا وہاں پہنچا دیا. آپ کی جو صلاحیت ہے آپ کے لیے جو بہتر اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، رزق کیسے آتا ہے یہ نہیں سمجھ سکتا ایک آدمی. جب اس کا رب دیتا ہے نا تو بس وہ اس کی شکر ادا کر سکتا ہے. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجیے، لکھ کے رکھ لیجیے یہ بات. جب میں کالج میں تھا بہت سارے غیر مسلم میرے دوست تھے، ان کے ساتھ رہی کبھی کبھار ذہن ویسا بن جاتا ہے کمانے کا. ٹھیک ہے کمانا ہے لیکن رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر مجھے محنت کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے. یہ سمجھنا چاہیے. محنت میں نے کرنا ہے. جب انسان محنت کرے تو آپ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کر کماتے ہیں، کچھ لوگ محنت کر کے کماتے ہیں، کچھ لوگ کچھ نہیں کر کے کماتے ہیں، کچھ لوگ خالی نظر ڈال کے کماتے ہیں. معلوم نا انسپیکشن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے رینکس پہ ہوتے ہیں خالی انسپیکشن چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خالی اس کو گریڈ کرتے ہیں تو ان کو لاکھوں روپیہ ملتا ہے کہ ہماری کمپنی میں آ کے ذرا دیکھ کے جا کے گریڈنگ کرتا ہے. یہ کام ایسا، یہ کام بنا دیا، اتنی فیس ہو گئی میری 2 لاکھ 3 لاکھ بھیج دیجیے. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، رزاق ہے. تو لہٰذا آپ سے میں کہوں گا آپ کا CT میں نہیں لگا، کوشش کیجئے. کوشش کے بعد مایوس مت ہوئیے، ڈپریس مت ہوئیے، ٹینس مت ہوئیے، اسٹریسفل مت ہوئیے. آپ نے جو سوچا آپ کی ایک سوچ تھی، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا آپ کو سوچ رہا ہے. جو ہو رہا ہے اس میں خوش ہوئیے اور آگے بڑھ جائیے. دیکھیے زندگی کے مرحلے پہنچنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے آپ کہ جو ہوا وہ سب سے اچھا ہوا تھا. ٹھیک ہے تو لہٰذا کوشش کرتے رہیے لیکن نا امید مت ہوئیے. السلام علیکم.